اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونے کے آنے سے یہ گلیاں بازار سج گئے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا میلاد منانا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب قاری محمد بلال نقشبندی فاروقی صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی الہی کتاب کی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا أول خلق نعيد سبحان اللہ۔ وعدا علينا إنا كنا فاعلين سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ إن في هذا بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ جزاک اللہ۔ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد۔ سبحان اللہ۔ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پیدائش پر ہم الگ سے ایک بڑا لمبا پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ واقعہ پیدائش کے بعد کا ہے، اس لیے اس میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے اور یہ اسراف میں ہے، جی کیا کہتے ہیں جی؟ اسراف میں ہے جی، یہ بہت خرچہ ہو جاتا ہے اس پہ. تو جب آپ کے بیٹے بھانجے بھتیجے بیٹی بیٹے کی کوئی سالگرہ ہو تو اس وقت آپ کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، غبارے بھی بڑے مزے سے پھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آج کل جو ملتی ہے وہ جھاگسی وہ بھی بڑی مہنگی ملتی ہے، آپ لگا رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کا فرقہ، آپ کا مذہب، آپ کا سوچ کا معیار کہاں گیا ہوتا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ آپ کس کی خوشی میں شامل ہیں، یعنی کہ وہ خوشی ہے جو رب نے خود بھی منائی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوشی کو خود بھی منایا، اور قرآن سے میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ انبیاء علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح خوشیاں منائی، کس طرح کے احکام جاری فرمائے. تو یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا آج میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی آپ کہتے ہیں جی میلاد منانا نہیں چاہیے، میلاد کی ریت کہاں سے ہے، میلاد کیسے منائیں؟ تو جھنڈیوں پہ بھی اعتراض ہے، لائٹوں پہ بھی اعتراض ہے. ہاں کچھ چیزوں پہ ہمیں بھی اعتراض ہے جیسے یہ آج کل لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان میں نہ تو علماء ہمارے شامل ہیں نہ ہی کوئی پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بے ہدایتے، بے تربیت کیے ہوئے لوگ ہیں، جن کی تربیت نہیں کی گئی. نہ وہ ماں باپ کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، نہ ہی کسی عالم، نہ ہی کسی فاضل، نہ ہی استاد، نہ ہی کسی ایسے علم والے کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو ان کو کوئی ہدایت کر دے. یہ بے ہدایت لوگ ہیں جو پیچھے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلیکس لگا کے آگے ڈانس کرتے ہیں. ان کو ہم خود کنڈیم کرتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا حصہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، اور ماسک پہن کے وہ کارٹون سے بنے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا حصہ نہیں ہے. جس کے بچے یہ کر رہے ہیں ان کو روکیں. عورتیں بازاروں میں بے پردہ پھر رہی ہیں، ویسے تو سارا سال ہی پھرتی ہیں، لیکن اسپیشلی اس دن تو انہوں نے حادی کیا کہتے ہیں پنجابی میں مکائی ہوتی ہے. تو لمٹس کا حساب بھی ہونا چاہیے. آپ جائیں با پردہ جائیں. پہلی بات تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں شرینی منگائیں، گھر میں سارا کچھ کریں، گھر میں سرکار کی نعتیں پڑھیں، گھر میں قرآن پاک پڑھیں. اور سب سے بہترین طریقہ میلاد منانے کا یہی ہے کہ آپ اس دن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرما دی. آج اکثر ہم گاڑی لیتے ہیں، بنگلہ لیتے ہیں تو بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ختم دلا رہے ہیں. جو ختم نہیں دلاتے وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. ہر فرقے کے لوگ اس موقع پہ بڑی خوشی مناتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ بڑی خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے گھر لے لیا، ہم نے نئی گاڑی لے لی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا. اب جب جن کے صدقے سے یہ سب کچھ ملا ان کے میلاد کی بات آئے تو آپ کو اسراف لگتا ہے. جن کے صدقے سے یہ کائنات بنی وہ آپ کو اسراف لگتا ہے. یہ کوئی بات جچتی نہیں ہے کہ سارا سال آپ بے ڈھنگیاں کریں اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر آ کے آپ فتوے جاری کر دیں. یہ سمجھ سے باہر ہے. اور پھر سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا جی صحابہ اکرام نے کبھی منائی تھی؟ وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں بتائیں گے کیسے منائی تھی. ابھی صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے کبھی نہ
رضوان اللہ علیہ نے کبھی موبائل استعمال نہیں کیا تھا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کہیں گے جی یہ تو ضروریات زندگی ہیں، انہوں نے کبھی میٹرس استعمال نہیں کیا تھا، آپ تو فوم کے گدے پہ سوتے ہیں، وہ تو بیڈ پہ نہیں سوتے تھے، آپ کیوں بیڈ پہ سوتے ہو؟ پھر اسی طرح بہت سی چیزیں، آپ موٹر سائیکل یوز کرتے ہو، کیوں کرتے ہو بھائی؟ وہ تو گھوڑے پہ جاتے تھے، آپ بھی گھوڑے پہ استعمال کرو۔ پھر وہ جہاد بھی کرتے تھے، آپ جہاد کے لیے آپ کا نام لے لیں تو آپ فیس بک پہ جہاد ضرور کریں گے، ٹھیک ہے؟ فیس بک پہ جہادی تو ہم بڑے ہی ہیں نا، مسلح پہ جائیں نہ جائیں، جہاد میں جائیں نہ جائیں، فیس بک پہ جہاد ضرور کریں گے۔ جی میلاد النبی منانے سے بڑا نقصان ہو جائے گا دنیا کا، بڑی بتی خرچ ہو جائے گی، بڑی بجلی لگ جائے گی، آسان زبان اس لیے استعمال کر رہا ہوں، جانتے ہیں، لیکن یہ زبان مجھے استعمال کرنی ہے کہ عام فہم بندے کو سمجھ آئے۔ اب وہ لوگ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہیں جو میلاد النبی کی فلیکس لگا کے آگے ڈانس کرتے ہیں، پکی بات ہے۔ کوئی بھی ہمارا عالم، ہمارا فاضل، کوئی بھی مانے تو یہ ہم اس کے بھی انکاری ہیں، اور صاحب گدی ہوں، سجادہ نشین ہوں، اگر میں اصلاح نہیں کروں گا تو پھر پوچھ تو مجھ سے بھی ہوگی۔ دوسری بات آفت جی، یہ جو ماسک پہن کے ایک بروپیہ سا بنایا ہوتا ہے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ قطعاً نہیں دیتا۔ یہ سوائے کہ دوسرے لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میلاد کی تو بات ہی الگ ہے نا۔ اگر آپ اس طرح اپنے گھر میں جائیں کسی خوشی کے موقع پر، تو کیا آپ کو گھر والے ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ روپیے بنے ہو، آپ کے گھر میں بھائی کا ولیمہ ہو، کسی کی شادی ہو، بہن کی بارات آئی ہو، انج کہہ لینے بہن دی جنج آئی ہوئے تو تو ماسک جہا پا کے ذرا وہ سہریاں کے سامنے آئی جے تیری بہن دا جنج واپس نہ چلی جائے تو گل کری، کیوں جی؟ بالکل ایسے۔ اب وہ لوگ، میں تو بس یہی کہوں گا کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس کو میلاد نہیں کہتے بھائی، میلاد نام ہے محبت کا، میلاد نام ہے شکر کا، میلاد نام ہے اللہ کی بندگی کا، میلاد نام ہے محبوب کے آنے کی خوشی اور شکر کرنے کا۔ اس دن سارا دن نوافل پڑھیں اور یہ دعا کرتے رہیں، یہ شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا اور ہمیں ان کے امتیوں میں کیا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ بے شک آپ اس دن نوافل پڑھیں، آپ اس دن عبادت کریں۔ گلیوں میں شور شرابہ کرنا، گلیوں کو روک کے رکھنا، یہ بھائی میلاد نہیں ہے۔ گلیوں کو سجائیں لیکن کسی کا راستہ نہ روکیں۔ کوئی مریض ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، آپ بنائیں، اپنی ہر چیز بنائیں، لیکن وہ 10 فٹ کی گلی میں 5 فٹ آنے جانے کے لیے چھوڑ دیں۔ اور لائٹ چوری کی لگانے والا کبھی بھی میلادی نہیں ہو سکتا۔ لائٹ چوری کی اور میلاد یہ سمجھ نہیں آتا جناب، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس پہ 1000 دلیلیں بھی دے لیں تو پھر آپ مثال دیتے ہیں کہ جب صحابہ کرام دفتر کا کام کرتے تھے تو دیا جو تھا وہ دفتر کا جلتا تھا، جب گھر کا کام کرتے تھے تو دیا گھر والا جلتا تھا، تو جب سرکار کا کام ہم کرنے لگے تو چوری کی بتی سے، بھائی اس سے اجتناب کریں۔ میلاد شکر کا نام ہے، میلاد محبت کا نام ہے، میلاد اس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بس اس کی نعمتوں کا تو ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، اور جو ہمیں سب سے بڑی نعمت آپ سب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، بے شک، کہ جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرما دیا، اور ہم اس چیز کا شکر اس طرح ادا کریں گے کہ فلیکسیں لگا کے ڈانس کریں گے، ہم باجے بجائیں گے؟ نہیں، اس دن قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، اس دن نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس دن نوافل نہیں پڑھے جا سکتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر مسجد میں محفل ہو رہی ہو تو 10 بندے نہیں آتے، اور باہر آپ شور شرابہ اسی مسجد کے باہر شور کر رہے ہوتے ہیں، ذرا کسی عالم سے پوچھ لیجئے گا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ یہ میلاد نہیں ہے بھائی، میلاد وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں
اب رہی بات خوشی منانے کی، تو جب آپ کی پیدائش ہوئی نا تو سارے خوشیاں منا رہے تھے۔ حضرت صوبیہ انہوں نے جا کے ابو لہب کو بتایا، وہ اس کی لونڈی تھی، تو ابو لہب نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا کہ صوبیہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ابو لہب کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا۔ 1 سال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ملتا ہے، تو آپ نے پوچھا ابو لہب تیرے ساتھ کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ سے بچھڑ کے میں رول گیا ہوں، برباد ہو گیا، عذاب میں ہوں۔ بس ایک دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، جب میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ اب میلاد کی خوشی اگر کافر منائے تو اس پہ بھی عذاب تخفیف ہو جاتا ہے، اور جو بندہ روز منائے یا سال میں 1 دفعہ منائے اس کے اللہ تعالیٰ کس طرح گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کو منانے کا ایک طریقہ کرائٹیریا ہے، لوگ جو انگلی اٹھائیں گے تو ہم اپنی اصلاح خود ہی کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ لوگوں کی لیے راستہ نہ کھولیں کہ وہ ہم پہ ہاتھ اٹھائیں، ہم پہ زبان کھولیں، ہم پہ اپنے تانے کسیں، اپنے بچوں کو یہ ہدایت دیں کہ بیٹا میلاد دل کی خوشی کا نام ہے، میلاد سرکار کی پیدائش پر خوش ہونے کا نام ہے، اور خوشی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور یہ دنیا میں ہم پر سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کا شکر اگر ہم ساری زندگی سجدے میں پڑھ کے بھی کرتے رہیں تو یہ بھی کم ہے۔ بس گزارش یہی ہے کہ اس دن نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔